یہ زید بن علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخصیت ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان کو شہادت نصیب ہوئی ہے. اور میرا ان کو بیان کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ میں سے تھے. امام صاحب نے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے علم حاصل کیا ہے اور آپ ان کی شاگرد ہیں اور ہم حنفی ہیں. پہلا تو ہمارا حق ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم حضرت زید بن علی سے محبت کریں، حضرت زید سے محبت کریں، اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں. اور دوسرا ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اہل سنت ہیں اور وہ ہمارے امام ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. اب تیسرا حق یہ ہے کہ ہم حنفی ہیں، ہم فالو کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ استاد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. تو فیصلہ شریعہ سے شروع کر لیں، پھر اس کے اور حوالے بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے. اور جب یہ میدان میں آئے تھے اور انہوں نے غلط کاموں کے خلاف ایک اپنی صدا کو بلند کیا تھا، تو اس وقت کچھ وہ لوگ تھے جو ان کو اس لیے چھوڑ گئے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ آپ تبرہ کریں شیخین پر، اصحاب ثلاثہ پر. تو جب انہوں نے ان پر صحابہ کرام پر لعن طعن کرنے سے انکار کر دیا، کہا میں تو ان کا عزت احترام کرتا ہوں، تو وہ لوگ انہوں نے کہا ہم تو نہیں آپ کا ساتھ دیں گے، تو آپ نے ان کا نام رافضی رکھ دیا، وہ چلے گئے. مگر اب وہ جو لوگ صحابہ سے بھی محبت کرتے تھے، اہل بیت سے بھی محبت کرتے تھے، تو انہوں نے پھر حضرت زید کا ساتھ دیا. یعنی حضرت زید وہ ہیں جن کے زمانے میں ایک مسئلہ ڈیفرینشیٹ ہوا تھا کہ اہل بیت کو ماننے والا کون ہے اور اہل بیت کا منکر کون ہے، اہل بیت کے ساتھ دینے والے کون ہیں اور اہل بیت کو چھوڑنے والے کون ہیں. تو حضرت زید ایک میزان بن گئے تھے اپنے زمانے میں، اس لیے ان کا ذکر اس ٹاپک کے حوالے سے کرنا نہایت ضروری ہے. میرے سامنے یہ چیز تھی، بلکہ واجب تھا ہمارے اوپر کہ میں اس کا ذکر ضرور کروں. امام صاحب کے استاد تھے صاحب کشاف نے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، دوسری تاریخ جو ہے تاریخوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، لیکن صاحب کشاف کا کسی خاص وجہ سے میں ذکر کر رہا ہوں. انہوں نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اس آیت کے تحت انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ جو ائمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے زمانے میں، اپنے وقت میں باطل کے مقابلے میں ایسے کھڑے ہوئے کہ وہ تنہا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں بیان فرمایا ان ابراہیم کان امۃ، وہ تنہا تھوڑا تھا، اس نے تو وہ کام کیا کہ جو پوری امت کا نہیں کر سکتی، وہ ابراہیم نے تنہا کر کے دکھا دیا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا. اب جو بھی ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حنفیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے، جو حنفیت کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ بھی حنفیت کے لیے ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے. تو علامہ زمخشری کہتے ہیں اسی طرح ان کی اولاد میں سے حضرت زید کھڑے ہوئے، اور چونکہ وہ حنفیت کے سپورٹ کے لیے، حنفیت کا معنی یہاں صرف حنفی فقہ نہیں ہے، وہ معنی ایمان کا معنی، اس کے لیے حضرت زید کھڑے ہوئے تھے. تو صاحب کشاف کہتے ہیں اس وقت حضرت امام ابو حنیفہ نے ان کی نصرت کی، بے وجوب نصرت یفتی سرا، انہوں نے فتویٰ دیا، کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یفتی سرا بے وجوب نصرت زید بن علی رضی اللہ عنہ علیہما. انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا، لوگوں سنو اس وقت امام زید حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جو بندہ ان کی مدد کرے گا اس وقت اس کو بڑا ثواب ہوگا. کیوں؟ یہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، یہ مظلوموں کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کا ساتھ دینا بہت بڑا ثواب کا کام ہوگا. بعض کتابوں میں تو یہ لکھا کہ فلاں فلاں جنگ میں شامل ہونے کے بجائے، تو امام صاحب نے فتویٰ دیا، امام ابو حنیفہ نے ان کا ساتھ دیا، اور جو حضرت زید بن علی تھے انہوں نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاباش دی اس بات کے اوپر کہ آپ نے ساتھ دیا. امام صاحب کے استاد بھی تھے، امام صاحب ان کے غلام بھی تھے، امام صاحب ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے اس حق گوئی کے لیے کھڑے ہونے کے لیے امام صاحب خود بھی ان کے مددگار بنے، اور اپنے شاگردوں کو بھی انہوں نے حکم دیا، اور امام صاحب کی زندگی حضرت زید بن علی کی حمایت میں گزری ہے. اب یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایک تو یہ کہ انہوں نے ان کا نام رافضی رکھا، اور دوسری یہ کہ یہ امام صاحب کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا. آپ چونکہ وہ تو چھوڑ گئے، جو تبرعی تھے وہ دور چلے گئے، انہوں نے حضرت زید سے کہا آپ کا ساتھ نہیں دیتے. اب امام ابو حنیفہ میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، حق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم حق کے لیے اور مظلوموں کی مدد کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو مظلوموں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہتے ہیں، ورنہ وہ جو ہشام بن ملک تھا، ہشام بن عبد الملک جو تھا وہ تو ظاہری طور پر تو وہ کامیاب ہو گیا، مگر یہ حق پر کھڑے تھے. اللہ تعالیٰ نے فتح انہی کو اس معنی میں دی کہ وہ حق پر کھڑے تھے. اب یہ جو زید بن علی ہیں یہ مشہور مفسر قرآن بھی ہے. تفاسیر میں ان کا جو قرآن شریف کی جو تفاسیر کی اقوال ہوتے ہیں ان میں ان کا بھی جو ہے وہ نام آتا ہے، اور قرآن شریف کے ساتھ ان کی بڑی محبت تھی. وہ علامہ مقریزی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ بہت قرآن ختم کرتے تھے. خلوت بالقرآن 17 سنہ وقرہ او تدبرہ فما وجدت فی طلب الرزق رخصہ وما وجدت یبتغوا من فضل اللہ. تو یہ اور ان کا لقب تھا کہ وہ کہتے ہیں ان کا لقب تھا حلیف القرآن، قرآن کے ساتھ ان کا ایک ایسا تعلق تھا، لزیدی حلیف القرآن ان کو کہا جاتا تھا. اور سیر علامہ بلا سے یہ دوبارہ حوالہ گیا کہ حضرت علامہ ذہبی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں جاءت الرافضہ زید فقالوا تبرأ من ابی بکر وعمر حتى ننصرك قال بل تولاهما قالوا اذا نرفضك فمن ثم قيل لهم رافضہ. یہاں سے ان کا جو ہے وہ نام پڑ گیا. اب یہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں شام کے زمانے میں. تو شام نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ آپ کو پکڑ لیا، کیونکہ زیادہ ساتھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، تو بہادر لوگوں کی کوئی بات نہیں ہوتی، وہ کھڑے ہوتے ہیں اپنا وہ فرض ادا کرتے ہیں، اور اگر ان کو جان بھی دینی پڑے تو دیتے ہیں، کیونکہ وہ حق کے لیے مظلوموں کی مدد کے لیے کھڑے تھے. اب ان کو انہوں نے پکڑ لیا، اریسٹ کیا. تو علامہ ذہبی کہتے ہیں تاریخ اسلام میں کہتے ہیں فقال زید فی المعرکہ ثم صلب، ان کو انہوں نے سولی دے دیا. فبقی معلقا 4 اعوام ثم انزل فاحرق فانا للہ وانا الیہ راجعون. ان کا میں ترجمہ نہیں کر سکتا. ان کو سولی دیا گیا
اور 40 دن تک ان کو وہاں رکھا گیا. اور اگلی لفظ تو بڑے اہمی ہیں کہ ان کی جسم مبارک کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, اللہ اکبر. اب جب وہ انہوں نے ان کو سولی دیا اور اس کے کھجور کے تنے کے اوپر لٹکا دیا 40 دن رہے, تو یہ صحابی نے تاریخ میں کہا ہے اور آگے علامہ ذہبی سیر و علامہ نبلاء میں کہتے ہیں کہ جب وہ ان کو لٹکایا گیا تھا وہاں پر, تو ایک بزرگ ہیں محدث ہیں جریر بن حازم, وہ کہتے ہیں کالا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب میں حضور کو ان دنوں میں دیکھا جب حضرت زید کے جسم مبارک کو کھجور کے تنے کے اوپر 40 دن کے لیے لٹکایا گیا تھا کہ دیکھو یہ ہوگی اس کی عبرت جو ہمارے خلاف کام کرے گا. ان کو لٹایا گیا تو کأنہ مستند الی خشبۃ زید بن علی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خواب میں دیکھا, آپ نے ٹیک لگائی, اس تنے کو پکڑا جہاں پر حضرت زید بن علی کو لٹکایا گیا تھا, اور آپ فرما رہے تھے وَيَقُولُ هَكَذَا تَفْعَلُونَ بِوَلَدِي, وہ لوگوں یہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا حشر کر دیا. اس کا تہذیب یہ جتنی بھی جو تعدیل کی کتابیں جن میں ان کا تفصیل سے تذکرہ آیا ہے, تو وہاں پر یہ سب میں بیان آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا ہے, کیا کر دیا تم نے میرے بیٹے کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرماتا ہے, اور آپ کو علم ہوتا ہے کہ میری امت کے ساتھ بار کیا ہو رہا ہے قبر کے بعد, اللہ تعالیٰ حضور کو آگاہ فرماتا ہے. تو حضرت زید بن علی کے ساتھ جو بات کا معاملہ تھا وہ حضور نے اس کو ملاحظہ فرمایا اور اس کے اوپر یہ جو تعدیل کی کتابوں میں آ گیا. تو حضرت زید کا لفظ جو زید کا تذکرہ اس لیے میں نے کیا کہ انہوں نے اس کو رافضی کا نام دیا, اور اب وہ اگلے پروگرام میں ہم اس پر آ جائیں گے کہ انشاءاللہ کہ وہ جو روافض تھے انہوں نے اتنی فضیلت بیان کرنے کے بعد بھی اس پر راضی تو نہ ہوئے, پھر انہوں نے ایک اپنا نام رکھا جو قرآنی لفظ ہے سورہ صافات کی آیت وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اپنے ذم میں اس آیت سے وہ لفظ